The 48 Laws of Power. طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون. پریفیس پیش لفظ. جب سے دنیا بنی ہے انسان طاقت و اختیار کے حصول کے لیے مختلف حربے استعمال کرتا رہا ہے. اس طاقت کے حصول کے لیے اکثر نے جائز و ناجائز کا بھی خیال نہیں رکھا. آہستہ آہستہ اس خواہش نے جنون کی شکل اختیار کر لی. کچھ نے اس کے لیے خون بہایا اور کچھ نے اقدار اور رشتوں کی پامالی کی. غرض یہ کہ اس کے حصول کے لیے ہر قیمت چکائی گئی. گزشتہ کئی صدیوں سے افراد اور اقوام پر طاقت و اختیار حاصل کرنا باقاعدہ ایک فن کی حیثیت اختیار کر چکا ہے. اس پر باقاعدہ کتب لکھی گئیں. اس موضوع پر نکولو میکیاویلی کی سن 1532 میں شائع کردہ بدنام زمانہ کتاب دی پرنس دنیا بھر کے آمروں اور فسطائیت پسندوں کی گائیڈ ہے، مگر یہ کتاب عمومی طور پر حکمرانوں کے لیے سمجھی جاتی ہے. عصر حاضر میں رابرٹ گرین نے اس موضوع پر قلم اٹھایا اور دی 48 Laws of Power تصنیف کی. اس تصنیف نے پوری دنیا کے متعلقہ حلقوں میں تہلکہ مچا دیا. ایک طرف کئی حلقوں کی جانب سے رابرٹ گرین کو شیطان اور برائی کا نمائندہ قرار دیا گیا، جبکہ دوسری جانب اسے ایک ایسا محسن قرار دیا گیا جس نے عام لوگوں کو ان شاطرانہ حربوں سے آگاہ کیا جن کے ذریعے عیار اور شاطر لوگ ان کا استحصال کرتے ہیں. اس کتاب کو لیڈرشپ کی کتاب کے طور پر بھی پڑھا اور پڑھایا جا رہا ہے، کیونکہ اس کتاب کا مرکزی خیال طاقت و اختیار حاصل کرنا ہے، خواہ وہ کسی بھی قیمت پر ہو. اپنی تمام تر موجودہ منفیت کے باوجود یہ کتاب ایک کلاسک کا درجہ رکھتی ہے. یہ کتاب خواہشات نہیں بلکہ ان حقیقتوں پر مبنی ہے جن کا ہمیں سامنا ہے. یہ آپ کو ان تلخ حقائق سے آگاہ کرے گی جنہیں آپ آج تک نظر انداز کرتے چلے آئے ہیں. یہ وہ حقائق ہیں جو ہمارے لاشعور میں تو موجود ہیں، مگر ہم شعوری سطح پر انہیں تسلیم کرنے اور زبان پر لانے سے ڈرتے ہیں، کیونکہ ہم دنیا کو پرامن اور پرخلوص دیکھنا چاہتے ہیں. مگر در حقیقت دنیا ایسی ہے نہیں. ہم اس حقیقت کو تسلیم کریں یا نہ کریں، مگر ہمیں رہنا اسی دنیا میں ہے اور اسی طرح کے لوگوں کے ساتھ ہے. لہٰذا کیوں نہ آگاہی اور شعور کے ساتھ رہا جائے. مصنف نے اپنی بات کو سمجھانے اور اس میں وزن پیدا کرنے کے لیے گزشتہ 3000 سال کی تاریخ سے استفادہ کیا ہے. اس کے ساتھ ساتھ کہانیوں اور ضرب الامثال کے ذریعے انداز بیان کو بہت دلچسپ بنا دیا ہے. یہ کتاب یقیناً آپ کے قیمتی وقت کا بہترین مصرف ثابت ہوگی. اس کتاب کو اگر مثبت سوچ کے ساتھ پڑھا جائے تو بہت مفید ثابت ہو سکتی ہے. یہی اس کتاب کا ترجمہ کرنے کا مقصد ہے کہ آپ ان شاطرانہ حربوں سے واقف ہو جائیں جن کے ذریعے آپ کا استحصال کیا جا رہا ہے، کیونکہ شعور اور آگاہی سیلف ڈیفنس کی بنیاد ہے. السلام علیکم دوستو، آپ کے اعتماد اور ساتھ کا شکریہ. ہم پر امید ہیں کہ آپ کی یہ حوصلہ افزائی مستقبل میں نہ صرف برقرار رہے گی بلکہ اس میں اضافہ بھی ہوگا. ادب سرائے ایک کاوش ہے دنیا کے بہترین لٹریچر کو آپ کی اپنی زبان میں آپ تک پہنچانے کی. یہ تحریر سنانے سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں تاکہ یہ اور اس جیسی بہت سی تحریر آپ تک پہنچ سکیں. شکریہ. ادب سرائے. ادب سرائے. The 48 Laws of Power. طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون. قانون نمبر 1، اپنے آقا سے برتر ہونے کی کبھی کوشش نہ کریں. Never outshine the master. پیغام: اپنے سے اوپر والوں کو ہمیشہ اپنے آپ سے زیادہ ذہین ہونے کا احساس دلائیں، لیکن انہیں خوش اور متاثر کرنے کے لیے اپنی صلاحیت اور مہارت کے اظہار میں اس حد تک مت جائیں کہ آپ کی خواہش کے برعکس ان میں خوف اور عدم تحفظ کا احساس پیدا ہو جائے. اپنے آقا کو اس کی اصل صلاحیت اور ذہانت سے زیادہ ذہین اور باصلاحیت ہونے کا احساس دلائیں اور ترقی کی منازل طے کریں. ہر شخص کسی نہ کسی حوالے سے عدم تحفظ کا احساس رکھتا ہے. جب آپ دنیا کے سامنے اپنی صلاحیت و مہارت کا اظہار کرتے ہیں تو آپ اپنے ارد گرد کے لوگوں کے حسد، عناد اور عدم تحفظ کی وجہ سے بہت سی مشکلات کا شکار ہو جاتے ہیں، اور اس بات کی توقع بھی کی جانی چاہیے. آپ اپنی ساری زندگی دوسرے لوگوں کی کم ظرفی پر مبنی احساسات کی فکر میں نہیں گزار سکتے. تاہم آپ کو خود سے بالا تر لوگوں کے بارے میں مختلف طرز فکر اختیار کرنا چاہیے. جب اقتدار
یا طاقت و اختیار کی بات ہو تو اپنے آقا کو مات دینے کی کوشش شاید بدترین غلطی ہو سکتی ہے۔ اس احمقانہ سوچ کا شکار مت بنے، کیونکہ لوئی دی 14 اور میڈیسیس کے دور کے بعد دنیا بدل چکی ہے۔ وہ زمانہ قدیم کے بادشاہوں اور شہزادوں کی طرح ہی ہیں۔ وہ اپنے مرتبے اور مقام کا تحفظ چاہتے ہیں اور اپنے ارد گرد کے لوگوں سے ذہانت، حاضر جوابی اور خوبصورتی میں برتر لگنا چاہتے ہیں۔ یہ ایک عام لیکن بہت مہلک غلط فہمی ہے کہ اپنی خودداد صلاحیتوں اور جاذبیت کا اظہار کر کے آپ اپنے آقا کی نظر میں مقبولیت حاصل کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے کہ وہ جھوٹی تعریف کرے، لیکن پہلا موقع ملتے ہی وہ کسی کم ذہن اور کم جاذبیت رکھنے والے شخص کو آپ کی جگہ دے گا، کیونکہ وہ اس سے کم خطرہ محسوس کرے گا۔ اس قانون کے دو پہلو ہیں جو آپ کو ہمیشہ یاد رکھنے ہوں گے۔ اول یہ کہ آپ غیر ارادی طور پر اپنی شخصی خوبیوں کی وجہ سے اپنے آقا سے بہتر لگ سکتے ہیں۔ ایسے بہت سے بلند مرتبہ لوگ ہیں جو اپنے آپ کو انتہائی غیر محفوظ محسوس کرتے ہیں۔ آپ اگر اپنی فطری خوبیوں کی وجہ سے ان کے مقابلے میں برتر لگتے ہیں تو یا ایسے غیر محفوظ افریتوں سے بچ کر رہیں یا پھر ان کی موجودگی میں اپنی خوبیوں کو دبا کر رکھیں۔ دوم، کبھی یہ تصور نہ کریں کہ چونکہ آقا آپ کو پسند کرتا ہے تو آپ من مانی کر سکتے ہیں۔ ایسے قبول نظر افراد کے بارے میں کتب کی کتب لکھی جا سکتی ہیں جنہوں نے اپنے مقام کو اپنا حق سمجھ لیا اور آقا سے بہتر نظر آنے کی ہمت کرنے کی وجہ سے اپنے آقا کی نظروں سے گر گئے۔ اپنے آقا کو مات دینے کے خطرات سے آگہی کے بعد آپ اس قانون کو اپنے حق میں استعمال کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے تو اپنے آقا کی خوشامد کریں اور انہیں خوب خوش کریں۔ بالکل واضح خوشامد بھی بہت مؤثر ہوتی ہے، لیکن اس کی اپنی حدود ہیں۔ یہ براہ راست اور کھلی ہوتی ہیں اور دوسرے درباریوں، آقا کے ارد گرد کے باقی لوگوں کو بری لگتی ہیں۔ ڈھکی چھپی خوشامد بہت طاقت رکھتی ہے۔ مثال کے طور پر اگر آپ اپنے آقا سے زیادہ ذہین ہیں تو اس کے برعکس نظر آئیں۔ آقا کو خود سے زیادہ ذہین ظاہر کریں، خود بالکل سادہ اور کم عقل لگیں۔ ایسے ظاہر کریں جیسے آپ کو آقا کے تجربے اور رہنمائی کی ضرورت ہے۔ معمولی اور بے ضرر غلطیوں کا ارتکاب کریں جن کی ضرورت ہے، جن سے کوئی دورس نقصانات نہ ہوں، لیکن وہ غلطیاں آپ کو موقع دیں کہ آپ بعد میں آقا سے رہنمائی کی درخواست کر سکیں۔ آقا، اعلیٰ مقام پر فائز لوگ ایسی درخواستوں سے بہت خوش ہوتے ہیں۔ اگر آپ کا آقا، بوس، سمجھے کہ آپ کو اس کی رہنمائی کی ضرورت نہیں پڑتی تو ہو سکتا ہے وہ اس بات سے ناراض ہو جائے اور آپ اس کے غضب کا نشانہ بنیں۔ اگر آپ کے خیالات اپنے آقا سے زیادہ تخلیقی ہیں تو انہیں کھلے عام آقا کی رہنمائی سے منسوب کریں۔ یہ ظاہر کریں کہ آپ کا مشورہ تو محض آقا کے علم اور رہنمائی کی گونج ہے۔ اگر آپ فطری طور پر اپنے آقا سے زیادہ سخی اور ملنسار ہیں تو اتنی احتیاط کر دیں کہ آپ کی خوبیاں اتنی نمایاں نہ ہوں کہ ان کے پیچھے آقا کی اچھائیاں ماند پڑ جائیں۔ باس کو یہی لگنا چاہیے کہ وہ ایسا سورج ہے جس کے گرد سب گھوم رہے ہیں اور اسی سے روشنی اور طاقت حاصل کرتے ہیں۔ درج بالا تمام معاملات میں اپنی صلاحیتوں اور طاقت کو پوشیدہ رکھنا کوئی خامی نہیں ہے، اگر آخرکار آپ کو اختیار تک رسائی مل جائے۔ دوسروں کو جان بوجھ کر خود مات دینے کا موقع فراہم کرنے سے معاملات آپ کے اختیار میں رہتے ہیں، ورنہ دوسروں کو مات دینے کی صورت میں آپ ان کے عدم تحفظ کا شکار ہو جاتے ہیں۔ جس دن آپ اپنے مرتبے سے اوپر والوں کو مات دیں گے، اس دن آپ کی خوبیاں ہی آپ کی سب سے بڑی دشمن ہوں گی۔ لیکن اگر آپ آقا کو دوسروں کی نظر میں مزید نمایاں کریں تو آپ فوراً ہی ترقی پا سکتے ہیں۔ مثال، نکولس فوقیت فرانس کے بادشاہ لوئی دی 14 کا وزیر خزانہ تھا۔ وہ بادشاہ کے بہت قریب تھا اور بادشاہ کے پسندیدہ درباریوں میں سے تھا۔ سن 1661 میں سلطنت فرانس کے وزیر اعظم جولز مارزین کا انتقال ہو گیا۔ اب نکولس نے وزیر اعظم بننے کے خواب دیکھنا شروع کر دیے، لیکن کافی عرصہ تک بادشاہ نے اسے وزیر اعظم نامزد نہ کیا، تو نکولس نے اپنے محل میں بادشاہ کے لیے شاندار ضیافت کا اہتمام کیا۔ تمام امرائے سلطنت کو مدعو کیا گیا، دعوت پر بہت اہتمام کیا گیا۔ نکولس نے پیسہ پانی کی طرح بہایا۔ اس دور کے مشہور ترین ڈرامہ نویس سے ڈرامہ کا اسکرپٹ تحریر کروایا اور نکولس نے خود اس ڈرامے میں کردار ادا کیا۔ خوبصورت دوشیزاں، شراب اور آتش بازی کی وجہ سے پارٹی کو 4 چاند لگ گئے۔ نکولس بہت نمایاں اور سب کا مرکز نگاہ تھا۔ دعوت ختم ہوئی تو نکولس بہت خوش تھا۔ اسے یقین تھا کہ بادشاہ اس سے بہت متاثر ہوا ہوگا اور طلوع آفتاب کے ساتھ ہی اس کی قسمت کا ستارہ عروج پر پہنچ جائے گا۔
لیکن صبح اس کی تمام توقعات اور خواہشات کے برعکس بادشاہ نے اسے گرفتار کروا دیا اور سرکاری خزانے میں بے ایمانی کے الزام میں اسے زندان میں ڈال دیا گیا اور باقی زندگی اس نے قید میں بسر کی۔ دوسری مثال، 17ویں صدی کے آغاز میں اس دور کا عظیم سائنسدان گیلیلیو اپنی علمی مہارت کے باوجود تنگ دست رہتا تھا اور اپنے تحقیقی کام کے لیے صاحب ثروت لوگوں کا محتاج رہتا تھا۔ سن 1610 میں گیلیلیو نے سیارہ مشتری کے گرد گردش کرنے والے 4 چاند دریافت کر لیے۔ گیلیلیو نے اپنی اس عظیم دریافت کو اٹلی کے اس وقت کے حکمران کاسمو دوم کی تخت نشینی سے منسوب کر دیا۔ اس نے کہا کہ جس دن کاسمو دوم تخت نشین ہوا، اس دن عظیم سیارے مشتری کے گرد 4 چاند طلوع ہوئے، جس سے بادشاہ کی حکمرانی کو آسمانی جواز اور سند حاصل ہوتی ہے۔ کاسمو دوم اس بات سے اتنا خوش ہوا کہ اس نے گیلیلیو کو شاہی دربار کا فلسفر اور ریاضی دان مقرر کر دیا اور اس کی غربت اور افلاس کے دن ہمیشہ کے لیے ختم ہو گئے۔ حاصل، جس طرح آسمان میں ایک سورج اور بے شمار ستارے ہیں اور ان میں سورج کو امتیازی حیثیت حاصل ہے، اسی طرح باس کی حیثیت کشش اور چمک دمک سے زیادہ کی کوشش کرنے کی بجائے اس کی موجودگی میں مدھم اور غیر نمایاں ہو جانا ہی دانشمندی ہے۔ سند، اپنے باس کو مات دینے سے گریز کریں۔ کسی کمتر کی اپنے باس پر برتری یا بہتری نہ صرف حماقت بلکہ مہلک ہے۔ آسمان کے ستارے ہمیں یہی سبق دیتے ہیں۔ ہو سکتا ہے وہ سورج جیسے روشن ہو، لیکن وہ سورج کی موجودگی میں کبھی نمایاں نہیں ہوتے۔ بالتزار گریشین، سن 1601 سے 1658 عیسوی۔ ادب سارائے، 48 لاز آف پاور، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قوانین۔ قانون نمبر 2، دوستوں پر حد سے زیادہ اعتماد مت کریں اور اپنے دشمنوں کو استعمال کرنا سیکھیں۔ Never put too much trust in friends. Learn how to use enemies. پیغام، دوستوں سے ہمیشہ محتاط رہیں۔ وہ آپ کو بہت جلد دھوکہ دے سکتے ہیں کیونکہ وہ بہت جلد حسد کا شکار ہو جاتے ہیں۔ وہ بگڑ کر بہت سنگدل ہو جاتے ہیں۔ اس کے بجائے اپنے کسی سابقہ دشمن کی خدمات حاصل کریں اور وہ دوستوں سے زیادہ وفادار ثابت ہوگا کیونکہ اسے اپنے بارے میں شکوک کو ختم کرنا ہوتا ہے۔ در حقیقت آپ کو اپنے دشمنوں سے زیادہ اپنے دوستوں سے ڈرنا چاہیے۔ اگر آپ کے کوئی دشمن نہیں ہیں تو اپنے کچھ دشمن بنانے کا طریقہ سوچیں۔ یہ ایک فطری سا عمل ہے کہ کسی ضرورت یا مشکل کے وقت آپ اپنے دوستوں کو اپنے قریب دیکھنا اور ان کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں۔ دنیا ایک سنگدل جگہ ہے اور دوست دنیا کی سختی کو کم کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ انہیں اچھی طرح جانتے ہیں، اس لیے کسی دوست کے ہوتے ہوئے ایک اجنبی پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ مسئلہ یہ ہے کہ در حقیقت آپ اپنے اکثر دوستوں کو اتنا نہیں جانتے جتنا کہ آپ سمجھتے ہیں۔ دوست اکثر باتوں میں اختلافات سے بچنے کے لیے رضامندی کا اظہار کر دیتے ہیں۔ وہ ایک دوسرے کی ناراضگی سے بچنے کے لیے اکثر اندرونی ناگوار احساسات کو چھپاتے ہیں، ایک دوسرے کے لطیفوں پر بلا وجہ ہنستے ہیں۔ اصل میں دوستوں کے ساتھ مکمل سچ بولنا بعض اوقات دوستی کو کمزور کرتا ہے۔ اس لیے آپ کبھی نہیں جان سکتے کہ آپ کے دوست حقیقت میں آپ کے بارے میں کیا خیالات رکھتے ہیں۔ آپ کے دوست یہی کہتے ہیں کہ وہ آپ کی شاعری کو بہت پسند کرتے ہیں، آپ کی موسیقی کے دل دادا ہیں اور آپ کی خوش لباسی پر رشک کرتے ہیں۔ ہو سکتا ہے ایسا ہی ہو، لیکن اکثر ایسا نہیں ہوتا۔ جب آپ کسی دوست کی خدمات حاصل کرتے ہیں تو آپ کو ان کی ایسی خوبیوں اور خامیوں کا پتہ چلتا ہے جو آپ سے پوشیدہ ہوتی ہیں، اور عجیب بات یہ کہ ایسی خامیاں آپ کی نرمی اور ہمدردی سے سامنے آتی ہیں۔ آپ کی نرمی عدم توازن پیدا کرتی ہے۔ جب لوگوں پر کوئی مہربانی یا احسان کیا جائے تو وہ یہی سمجھتے ہیں کہ وہ اس بھلائی یا انعام کے حقدار تھے، کیونکہ دوسری صورت میں انہیں احسان کا بوجھ برداشت کرنا ہوتا ہے۔ اور جب آپ دوستوں پر کوئی مہربانی کرتے ہیں تو وہ بظاہر شکر گزار ہونے کے باوجود دل ہی دل میں احسان مندی کی اذیت محسوس کرتے ہیں۔ دوستوں کو استعمال کرنے یا ان کی خدمات حاصل کرنے میں سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے کہ ایسی صورت میں آپ کے اختیارات محدود ہو جاتے ہیں، کیونکہ آپ ان کی کسی غلطی پر انہیں باقی لوگوں کی طرح سرزنش نہیں کر سکتے۔ کسی ضرورت کے وقت اہلیت اور مہارت جو خدمت انجام دے سکتی ہے، وہ کمی محض دوستی کے جذبات و احساسات سے پوری نہیں ہو سکتی۔ کسی بھی جگہ کام کو رواں رکھنے کے لیے
برتر اور کمتر لوگوں میں ایک مخصوص فاصلہ ضروری ہے۔ آپ کو کام کی ضرورت ہے، دوستوں کی نہیں۔ دوستی، حقیقی یا نقلی، حقائق کو آپ کی نظر سے اوجھل کر دیتی ہے۔ طاقت یا اختیار کی کنجی اس فیصلے کی اہمیت میں ہے کہ آپ کو لوگوں کی صلاحیتوں کو پرکھنا چاہیے تاکہ آپ ایسے لوگوں کی خدمات حاصل کریں جو صحیح معنوں میں آپ کے مفادات کو پروان چڑھا سکیں۔ دوسری جانب آپ کے دشمن سونے کی پوشیدہ کان کی طرح ہے، بس آپ کو سیکھنا ہوگا کہ کیسے آپ انہیں اپنے مفادات کے مطابق ڈھال سکتے ہیں۔ نیپولین کے وزیر خارجہ ٹیلرینڈ نے سن 1807 کے لگ بھگ جب یہ محسوس کیا کہ شہنشاہ فرانس کو تباہی کی طرف لے جا رہا ہے تو اس نے فیصلہ کیا اب بادشاہ کے خلاف ہو جانے کا وقت آ چکا ہے، اور وہ بادشاہ کے خلاف سازش اور پکڑے جانے کے خطرات سے بھی پوری طرح آگاہ تھا۔ اس نے بہت غور کیا کہ اس کام کے لیے وہ اپنے کس دوست کو استعمال کرے۔ اس نے خفیہ ادارے کے سربراہ فوش کا انتخاب کیا جو اس کا اتنا شدید دشمن تھا کہ اس کی جان لینے کی کوشش کر چکا تھا۔ اسے احساس تھا کہ ان کی گزشتہ نفرت ہی اب ان دونوں کے درمیان رفاقت اور اعتماد کو گہرا کرنے کی وجہ بنے گی۔ اسے علم تھا کہ فوش کو اس کی طرف سے اعتماد اور دوستی کی توقع نہیں ہوگی، اس لیے وہ ٹیلرینڈ کا اعتماد حاصل کرنے کے لیے کوئی دقیقہ فرض گزاشت نہیں کرے گا۔ اسے یہ بات بھی اچھی طرح معلوم تھی کہ ان دونوں کی شراکت باہمی مفاد کی بنیاد پر ہوگی اور کسی کے ذاتی جذبات و احساسات اس کو متاثر نہیں کر پائیں گے۔ یہ انتخاب انتہائی شاندار ثابت ہوا۔ وہ نیپولین کو تخت سے اتارنے کی سازش میں تو کامیاب نہیں ہو سکے، لیکن بادشاہ کے خلاف جذبات میں بہت اضافہ ہو گیا۔ اس کے بعد سے ٹیلرینڈ اور فوش میں ایک قابل اعتماد شراکت کا رشتہ قائم ہو گیا۔ اس طرح آپ کو چاہیے کہ جب بھی ممکن ہو دشمنی کو ختم کر کے اپنے دشمن کو استعمال کرنا سیکھیں۔ کبھی اپنے دشمنوں کی موجودگی سے پریشان یا مایوس نہ ہوں۔ ایسے دشمن جن کو آپ جانتے ہوں وہ دوستوں کے روپ رکھنے والے خفیہ دشمنوں سے بہتر ہیں۔ مقتدر افراد تنازعات اور کشمکش کو خوشامدید کہتے ہیں تاکہ اپنے دشمنوں سے نمٹ کر وہ اپنے آپ کو ایک مضبوط اور مستحکم حکمران ثابت کر سکیں۔ مثال، چین میں ہان خاندان کی حکومت کے زوال کے عرصہ بعد تک طوائف الملوکی کا دورہ رہا۔ جو بادشاہ بھی تخت افروز ہوتا، فوج کا سپہ سالار کچھ عرصے بعد غداری کرتے ہوئے اس کا تخت الٹ کر اسے مار ڈالتا اور خود تخت پر قابض ہو کر بادشاہ بن بیٹھتا، اور کچھ عرصہ یہی سلسلہ چلتا رہتا، کیونکہ اس طرح اقتدار میں آنے والا بہت جلد خود بھی اسی انجام کا شکار ہوتا۔ آخرکار سن 959 میں جنرل چاؤ کونگی برسرے اقتدار ہوا۔ وہ چین کی تاریخ سے آگاہ تھا۔ اس نے دوستوں سے چھٹکارا پا کر دشمنوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ اس نے تمام جرنیلوں کو شاہی ضیافت پر مدعو کیا اور وہاں انہیں خوب شراب پلائی گئی، یہاں تک کہ وہ سب مدہوش ہو گئے تو بادشاہ نے انہیں غیر مسلح کر دیا۔ سب جرنیل انتہائی شدید خوف کا شکار تھے کہ ان کی قسمت کا کیا فیصلہ ہوتا ہے۔ بادشاہ نے سارے فوجی جرنیلوں کو اس شرط پر معاف کر دیا کہ وہ ملک اور فوج چھوڑ دیں گے۔ اس نے انہیں دور دراز علاقوں میں جاگیریں عطا کر دیں۔ سارے جرنیل اپنی جان بخشی پر بخوشی فوراً وہاں سے چلے گئے۔ اس کے بعد اس نے اپنے دشمنوں کو استعمال کرنے کا فیصلہ کیا۔ سن 971 میں جنوبی چین کے بادشاہ نے چاؤ کانگ کے سامنے ہتھیار ڈال دیے۔ شکست خوردہ بادشاہ کو دربار میں پیش کیا گیا۔ اسے اپنی موت کا پورا یقین تھا، لیکن چاؤ کانگ نے اسے عزت سے بٹھایا اور اپنے ہاتھ سے جام پیش کیا۔ چنانچہ وہ بادشاہ چاؤ کانگ کا جانثار دوست بن گیا۔ چاؤ کانگ نے اس پر بس نہ کیا، وہ چھوٹی چھوٹی ریاستیں فتح کرتا گیا اور اس طرح دشمنوں کو دوستوں میں بدلتا گیا۔ بعد میں ماضی کے شدید مخالف چاؤ کانگ کے وفادار اور جان نثار دوست ثابت ہوئے۔ حاصل، شیر کے جبڑے میں ہاتھ ڈالنے کا انجام ہر کوئی جانتا ہے، اس لیے اس سے بچنا ممکن ہے، لیکن اپنے دوستوں پر اعتماد کرنے کی وجہ سے انسان لاپرواہ ہو جاتا ہے۔ اس لیے بے وفا اور ناشکر دوست انتہائی نقصان دہ ثابت ہو سکتے ہیں۔ سند، دشمنوں کو اپنے مفاد کے لیے استعمال کرنا سیکھیں۔ تلوار کو اس کی دھاردار حصے سے پکڑنے کی بجائے اس کے دستے سے قابو کرنا سیکھیں تاکہ وہ آپ کو زخمی کرنے کی بجائے آپ کا ہتھیار بن سکے۔ ایک دانا آدمی اپنے دشمنوں سے اتنا فائدہ اٹھا لیتا ہے جتنا ایک احمق شخص اپنے دوستوں سے حاصل نہیں کر سکتا۔ بالتزار گریشین، سن 1601 سے 1658 عیسوی۔ The 48 Laws of Power،
طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 3، اپنے ارادے مخفی رکھیں۔ کنسیل یور انٹینشنز۔ پیغام: اپنے عمل کے پیچھے پوشیدہ اپنے اصل مقاصد کو خفیہ رکھ کر لوگوں کو تاریکی اور غفلت میں رکھیں۔ اگر انہیں آپ کے مقاصد کا علم نہیں ہوگا تو وہ اپنے دفاع کی طرف سے غافل ہو جائیں گے۔ انہیں بہت دور تک غلط راستے پر آگے بڑھنے دیں۔ انہیں اندازوں اور شکوک و شبہات کی دھند میں اس حد تک لپیٹ دیں کہ جب انہیں احساس ہو تب تک وہ آپ کو نقصان پہنچانے یا ناکام کرنے کے قابل نہ رہیں۔ کچھ لوگ کھلی کتاب کی طرح ہوتے ہیں۔ وہ جو کچھ محسوس کرتے ہیں وہی کہتے ہیں اور ہر موقع پر اپنے ارادوں اور منصوبوں کا اعلان کرتے پائے جاتے ہیں۔ وہ ایسا کئی وجوہات کی بنا پر کرتے ہیں۔ اول، یہ ایک فطری عمل ہے کہ انسان اپنے بارے میں اور مستقبل کے بارے میں بات کرنا چاہتا ہے۔ اپنی زبان پر قابو پانا اور اپنے جذبات دبانا مشکل عمل، جبکہ بات کرنا زیادہ آسان ہے۔ دوسری وجہ یہ کہ کئی لوگ یہ سوچتے ہیں کہ اپنے بارے میں ایمانداری اور سچائی سے بات کر کے وہ لوگوں کے دل جیت رہے ہیں اور اس طرح وہ اپنی نیک فطرت کا اظہار کرتے ہیں۔ ایسے لوگ بہت بڑے فریب نظر کا شکار ہوتے ہیں۔ ایمانداری ایک خود ہتھیار ہے اور یہ زیادہ تکلیف دہ زخم دیتی ہے۔ زیادہ امکان اس بات کا ہے کہ آپ کی ایمانداری لوگوں کو ناراض کرے۔ آپ کو چاہیے کہ دوسروں سے بات کرتے وقت اپنے الفاظ تول کر بولیں اور وہی بات کریں جو مخاطب کو خوش کرے۔ ایسا بھدا اور کھردرا سچ جو کسی کو تکلیف پہنچائے، اس سے پرہیز بہتر ہے۔ اس سے بھی زیادہ اہم بات یہ ہے کہ اپنی ہر بات ظاہر کر دینے سے لوگ آپ کے ہر عمل کے بارے میں پہلے سے اندازہ کر لیتے ہیں اور آپ کا خوف اور دبدبہ دونوں ختم ہو جاتے ہیں، جبکہ اقتدار اور اختیار صرف انہی لوگوں کے پاس رہتا ہے جو اپنے ارد گرد کے لوگوں میں یہ دونوں جذبات پیدا کر سکتے ہیں۔ اگر آپ طاقت اور اقتدار حاصل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں تو ایمانداری کو بالائے طاق رکھ دیں اور اپنے اصل ارادوں اور منصوبوں کو پوشیدہ رکھنا شروع کر دیں۔ اس فن پر عبور حاصل کرنے سے آپ کو ہمیشہ بالاتر حیثیت حاصل رہے گی۔ ظاہری رویوں اور شخصیت پر بھروسہ کرنا انسانی فطرت ہے۔ انسان اپنے سامنے موجود چیزوں پر مسلسل شک کرتے رہنا پسند نہیں کرتا اور ہر وقت ہر شخص کے قول و فعل کے پیچھے چھپی حقیقت کی تلاش میں رہنا انسان کو تھکا دیتا ہے۔ اسی حقیقت کی بنیاد پر ہمارے لیے حقیقی ارادوں کو پوشیدہ رکھنا آسان ہو جاتا ہے۔ آپ جو بھی خواہش رکھتے ہیں اور جو کچھ آپ کا نصب العین ہے، اگر اسے لوگوں کی نظر سے پوشیدہ رکھیں تو لوگ ظاہری چیزوں کو ہی حقیقت سمجھیں گے۔ اپنے حقیقی ارادوں کو چھپانے کا ایک طریقہ تو یہ ہے کہ اپنی جھوٹی خواہشات کے بارے میں مسلسل بے لاگ گفتگو کرتے رہیں۔ اس طرح آپ ایک تیر سے 3 شکار کریں گے۔ اس طرح ایک تو آپ لوگوں کی نظر میں ایک سچے انسان اور قابل اعتماد دوست کی حیثیت اختیار کر لیں گے، دوسرا آپ کے اصلی ارادے بھی مخفی رہیں گے، اور تیسری بات یہ کہ آپ کے مخالفین غلط سمت میں اپنی توانائیاں ضائع کرتے رہیں گے۔ لوگوں کو بھٹکانے کا ایک اور طریقہ جھوٹے خلوص کا اظہار ہے۔ لوگ بڑی آسانی سے خلوص کے اظہار کو ایمانداری سمجھ لیتے ہیں۔ آپ جو کچھ کہتے ہیں، اگر آپ کے لہجے میں ان الفاظ پر پختہ یقین بھی ظاہر ہو تو اس سے آپ کی بات میں وزن پیدا ہو جاتا ہے۔ شیکسپیئر کے مشہور المیہ ڈرامہ اوتھیلو میں ویگو اسی طرح اوتھیلو کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہوتا ہے۔ وہ اوتھیلو سے ڈیسڈیمونا کی مفروضہ بے وفائی کے بارے میں اتنی فکر اور دکھ کا اظہار کرتا ہے کہ اوتھیلو کا اس فریب اور دھوکے سے بچنا ناممکن ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ دھوکے باز اور فریبی لوگ بڑے بنے سورے ہوتے ہیں اور خوبصورت لفاظی کرتے ہیں تو آپ غلطی پر ہیں۔ سب سے بہترین دھوکہ باز وہ ہے جو بالکل سادہ اور غیر نمایاں طریقہ اختیار کرتا ہے جس پر توجہ ہی نہیں جاتی۔ وہ یہ بات جانتے ہیں کہ بہت زیادہ نمایاں ہونا شکوک کو ابھارتا ہے، اس کے بجائے وہ اپنے اہداف کو سادہ اور عمومی انداز کے پیچھے چھپاتے ہیں۔ ایک بار جب آپ عام فہم اور سادہ انداز اختیار کر کے لوگوں کا بھروسہ جیت لیتے ہیں تو پھر انہیں آپ کی طرف سے دھوکے کا اندازہ نہیں ہوتا۔ لوگوں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے کا سب سے آسان طریقہ آپ کے چہرے کے تاثرات ہیں۔ سادگی اور انتہائی چالاکی سے پیدا کیے گئے تاثرات وہ دھوکہ ہیں جن کے پیچھے خطرناک سے خطرناک منصوبے اور ارادے چھپائے جا سکتے ہیں۔ یہ وہ ہتھیار ہے جو دنیا کے طاقتور سے طاقتور افراد سیکھتے رہے۔ کہا جاتا ہے کہ کوئی بھی فرینکلن ڈی روزویلٹ کا چہرہ نہیں پڑھ سکتا تھا۔
بیرن جیمز روتھشائلڈ نے پوری زندگی اپنی اصلی خواہشات کو چھپانے کی مشق کی۔ یاد رکھیں کہ اپنی شاندار صلاحیتوں اور اچھی باتوں کو چھپانے کے لیے بہت صبر اور عاجزی کی ضرورت ہے۔ اپنے آپ کو غیر نمایاں کرنا بہت مشکل ہے۔ اپنے چہرے پر ایسا نقاب پہننے پر مایوس مت ہوں۔ یہ آپ کے بارے میں اندازہ نہ لگا سکنے کا مسئلہ ہے جو لوگوں کو آپ سے متاثر کرتا ہے اور آپ کو ایک طاقتور آدمی کے طور پر پیش کرتا ہے۔ مثال، 17ویں صدی کی رومان پرور فضا میں ایک فرانسیسی نوجوان مارکویس ڈین سیمن اپنی پریم کتھا ایک 62 سالہ بوڑھی عورت نینا ڈی لنگوس کو بڑے پرجوش انداز سے سنا رہا تھا۔ مارکویس اعلیٰ خاندان کا چشم و چراغ اور خوبصورت پرکشش جوان تھا، لیکن وہ جس حسینہ سے آنکھیں لڑا بیٹھا تھا وہ اس کی طرف ملتفت نہ ہو رہی تھی۔ وہ حسینہ جتنی خوبصورت تھی اس سے زیادہ بے رحم تھی۔ اس بوڑھی جہاں دیدہ عورت نے نوجوان کو مشورہ دیا کہ وہ اس حسینہ کی طرف بے نیازی کا مظاہرہ کرے اور اس پر اپنے دل کا راز ظاہر نہ کرے۔ پیرس کی ایک حسین شام کو ایک شاندار دعوت میں مارکس کا سامنا اس حسینہ سے ہوا، لیکن اس نے کمال بے اعتنائی کا مظاہرہ کرتے ہوئے خود کو اس سے دور رکھا اور دوسری دوشیزاؤں کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سنگ دل محبوبہ سے یہ برداشت نہ ہوا۔ اس نے خود آگے بڑھ کر مارکس کو اپنے گھر مدعو کیا۔ آج اس کی خوشی کا کوئی ٹھکانہ نہ تھا، لیکن کیف السرور کے اس لمحے میں وہ اپنے آپ پر قابو نہ رکھ سکا اور ساری کہانی اپنی محبوبہ کو بتا دی، اور جیسے ہی اس نے اپنا راز کھولا اپنی محبوبہ کی نظروں میں بے وقت ہو گیا۔ اب وہ ایک عام نوجوان کی طرح تھا جو اس کی راہوں میں پڑے رہتے تھے۔ اب پھر وہ مارکس سے پہلے جتنی دور تھی۔ اوٹو بسمارک 35 سال کی عمر میں 1850 میں پرشین پارلیمنٹ میں ڈپٹی کے عہدے پر فائز تھا۔ وہ جرمن قوم کی نشاط ثانیہ کا زبردست علم بردار تھا۔ جرمنی اس پر ٹکڑوں میں بٹا ہوا تھا۔ اس کا ہمسایہ ملک آسٹریا زبردست فوجی قوت کے بل بوتے پر غلبہ رکھتا تھا۔ جرمن قوم اور رہنماؤں میں بہت غم و غصہ پایا جاتا تھا۔ دونوں ملک جنگ کے دھانے پر پہنچ چکے تھے اور جرمن پارلیمنٹ میں اس اہم موضوع پر بحث ہونے والی تھی۔ تمام مقررین اپنی شعلہ بیانی سے قوم کو جنگ پر ابھار رہے تھے۔ بادشاہ فریڈرک ولیم چہارم اور اس کے وزراء جنگ سے گریز کی پالیسی پر عمل پیرا تھے۔ اب پارلیمنٹ میں بسمارک کی تقریر شروع ہوئی۔ ہر شخص توقع کر رہا تھا کہ یہ شخص آسٹریا کے خلاف اعلان جنگ کر دے گا، لیکن اس وقت سب کی امیدوں پر پانی پھر گیا جب بسمارک نے جنگ کی تباہی اور ہولناکیوں کا نقشہ کھینچا اور آسٹریا کی پالیسیوں کی تعریف کی۔ ہر شخص ششدر رہ گیا۔ بادشاہ، اس کے وزراء اور جنگ کے دوسرے مخالفین بہت طاقتور ہو گئے۔ پارلیمنٹ کی ووٹنگ میں جنگ کے خلاف لوگوں کو فتح حاصل ہوئی۔ بادشاہ نے بسمارک کو وزارت سونپ دی۔ چند ہی سال میں بسمارک جرمنی کا وزیر اعظم بن گیا۔ بسمارک نے پارلیمنٹ میں جنگ کے خلاف تقریر کر کے پوری جرمن قوم کی نظر میں اپنی شخصیت کو بلا مقصد داغدار نہیں کیا تھا۔ اب اس نے اپنے اصل مقصد پر عمل کرتے ہوئے جرمنی کو متحد کیا، فوج کا مورال بلند کیا۔ جدید ہتھیاروں کی بدولت فوج بہت مضبوط ہو گئی تو بسمارک نے آسٹریا کے خلاف فیصلہ کن جنگ میں کامیابی حاصل کر کے جرمن نشاط ثانیہ کا خواب پورا کر لیا۔ پارلیمنٹ میں تقریر کے دوران اگر بسمارک اپنے حقیقی ارادوں کا اظہار کر دیتا تو آسٹریا کے خلاف جنگ میں شکست کی صورت میں جرمنی کی نشاط ثانیہ کا خواب ہمیشہ کے لیے زمین بوس ہو جاتا۔ حاصل: ایک بھیڑ کبھی شکار نہیں کرتی، نہ ہی دھوکہ دیتی ہے، کیونکہ بھیڑ کمزور اور بے ضرر ہوتی ہے، لیکن بھیڑ کی کھال میں چھپی ایک لومڑی آسانی سے مرغیوں کے ڈلبے میں داخل ہو جاتی ہے۔ سند: کیا آپ نے کسی ایسے ماہر جنرل کے بارے میں سنا جو کسی قلعے کو فتح کرنے سے پہلے دشمن کے سامنے اپنے ارادوں کا اعلان کرے، اپنے مقصد کو چھپائیں اور اپنی ترقی کو خفیہ رکھیں، اس وقت تک اپنے ارادوں کی وسعت کا اظہار نہ کریں جب تک انہیں روکا جانا ممکن ہو یا جب تک لڑائی ختم نہ ہو جائے۔ جنگ کا اعلان کرنے سے پہلے فتح حاصل کرنے ایسے جنگجو لوگوں کی طرح عمل کریں جن کے ارادوں کا اظہار الفاظ سے نہیں بلکہ ان تباہ حال ریاستوں سے ہوتا ہے جہاں سے ان کا گزر ہو۔ اینکلوس، سن 1623 سے سن 1706۔ ادب سرائے، The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 4، ہمیشہ کم گوئی اختیار کریں، always say less than necessary۔ پیغام:
جب آپ لوگوں کو اپنی باتوں سے متاثر کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو بالکل عام آدمی لگتے ہیں اور خود پر قابو کھو دیتے ہیں، لیکن اگر آپ ایک بالکل عامیانہ سی بات بھی مبہم اور غیر واضح انداز میں کرتے ہیں تو یہ دیوی دیوتاؤں کے الفاظ کی طرح بن جاتے ہیں۔ طاقتور لوگ کم گوئی کے ذریعے لوگوں کو متاثر کرتے ہیں اور اپنا روب و دبدبہ قائم رکھتے ہیں۔ آپ جتنا زیادہ بولتے ہیں غلطی کا امکان اتنا ہی زیادہ ہوتا ہے۔ طاقت و اقتدار نمود و نمائش کا کھیل ہے، اور جب آپ کم بولتے ہیں تو یقیناً اس سے زیادہ عظیم اور طاقتور لگتے ہیں جتنے حقیقت میں ہوتے ہیں۔ آپ کی خاموشی دوسروں کے لیے بے چینی پیدا کرتی ہے۔ لوگ وضاحت چاہتے ہیں، ان کی خواہش ہے کہ انہیں علم ہونا چاہیے کہ آپ کیا سوچ رہے ہیں۔ جب آپ اپنے الفاظ ادا کرنے میں احتیاط کرتے ہیں تو لوگ آپ کے اصل ارادوں تک نہیں پہنچ سکتے۔ آپ کے مختصر جوابات اور خاموشی لوگوں کو مدافعانہ رویہ اختیار کرنے پر مجبور کر دیتے ہیں، اور گھبراہٹ یا خاموشی دور کرنے کی کوشش میں وہ اپنے اصل ارادے اور کمزوریاں آشکار کر دیتے ہیں۔ وہ آپ کے ساتھ ملاقات کے بعد یہی سوچتے رہتے ہیں کہ انہیں ان کے رازوں اور صلاحیتوں سے محروم کر دیا گیا ہے۔ وہ آپ کے ہر لفظ اور انداز پر غور کرتے رہتے ہیں۔ آپ کے مختصر جوابات کو ملنے والی توجہ آپ کی طاقت میں اضافہ کرتی ہے۔ ایک نوجوان فنکار کے طور پر اینڈی وارہول کو احساس تھا کہ صرف باتیں کر کے آپ لوگوں سے اپنی مرضی نہیں کروا سکتے۔ لوگ آپ کے خلاف ہو جاتے ہیں، آپ کی نافرمانی کرتے ہیں۔ اس نے اپنے ایک دوست سے کہا کہ میں نے یہ سیکھا ہے کہ جب آپ خاموش ہو جاتے ہیں تو زیادہ طاقتور ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد کی زندگی میں اینڈی وارہول نے بہت کامیابی سے یہ حکمت عملی استعمال کی۔ اس کے تمام انٹرویوز جیسے دیوی دیوتاؤں کی علامتی باتوں جیسے الفاظ پر مبنی ہوتے۔ وہ غیر واضح اور مبہم باتیں کرتا، اور انٹرویو کرنے والے بعد میں ان باتوں کے معنی تلاش کرتے رہ جاتے۔ وہ یہی تصور کرتے کہ ان کی بے معنی باتوں کے پیچھے کوئی بہت گہرے معنی پوشیدہ ہیں۔ وارہول اپنے کام کے بارے میں بہت کم بات کرتا، اس کے بجائے وہ دوسروں کو مطلب نکالنے دیتا۔ وہ اپنے کام کے بارے میں جتنا کم بولتا، لوگ اس پر اتنی ہی بحث کرتے، اور لوگ اس بارے میں جتنی باتیں کرتے اسے اتنی ہی اہمیت ملتی۔ صرف انتہائی ضروری بات کرنے سے آپ بہت بامعنی اور طاقتور بات کا تاثر دیتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ جتنا کم بولتے ہیں، کسی غلط بات کے منہ سے نکل جانے کا خطرہ بھی اتنا ہی کم ہوتا ہے۔ سن 1825 میں ایک نئے زار شہنشاہ روس نکولس اول کے تخت سنبھالتے ہی ملک میں بغاوت پھوٹ پڑی۔ باغیوں کا مطالبہ تھا کہ ملک کا نظام جدید بنیادوں پر چلایا جائے اور ملک کا صنعتی اور انتظامی ڈھانچہ یورپ کی طرز پر قائم کیا جائے۔ بغاوت کو انتہائی سختی سے کچلتے ہوئے نکولس نے باغیوں کے ایک رہنما کونڈراٹی کو سزائے موت سنائی۔ سزا پر عمل درآمد کے وقت باغی رہنما پھانسی کے پھندے پر کھڑا تھا۔ جلاد نے لیور گھمایا اور باغی کے جسم کو جھٹکا، لیکن خوش قسمتی سے عین وقت پر رسہ ٹوٹ گیا اور اس کی جان بچ گئی۔ اب اس دور میں ایسی باتوں کو قدرت کی طرف سے علامت یا اشارہ سمجھ کر مجرم کو معاف کر دیا جاتا تھا، مگر اس وقت اپنی جان بچنے کے بعد کونڈراٹی کپڑے جھاڑتا ہوا اٹھ کھڑا ہوا اور ہجوم سے مخاطب ہو کر چلایا، دیکھا، روس میں یہ لوگ کوئی بھی چیز ڈھنگ سے نہیں بنا سکتے، حتیٰ کہ یہ لوگ اتنا بھی نہیں جانتے کہ ایک رسی کیسے بنائی جاتی ہے۔ فوراً ہی ایک قاصد پھانسی دینے میں ناکامی کی خبر لے کر ونٹر پیلس پہنچا۔ بادشاہ اگرچہ یہ خبر سن کر دکھی ہوا، لیکن نہ چاہتے ہوئے بھی معافی نامے پر دستخط کرنے لگا۔ ساتھ ہی اس نے پوچھا کہ کیا باغی نے اس معجزاتی واقعے پر کچھ کہا؟ تو قاصد نے جواب دیا، جناب، اس نے یہی کہا کہ روس میں لوگ ایک رسی تک نہیں بنا سکتے۔ اچھا، تو ایسی صورت میں ہم اس کو غلط ثابت کریں گے، اور اس نے معافی نامہ پھاڑ دیا۔ اگلے دن باغی کو دوبارہ پھانسی دے دی گئی اور اس بار رسی نہیں ٹوٹی۔ سبق یہ ہے کہ ایک بار الفاظ منہ سے نکل جائیں تو پھر واپس نہیں لیے جا سکتے۔ اپنے الفاظ پر قابو رکھیں۔ کسی کا مذاق اڑاتے وقت خاص طور پر محتاط رہیں۔ آپ کو اپنے چپٹے الفاظ سے وقتی اطمینان تو مل سکتا ہے، لیکن بعض اوقات ان کی قیمت بہت بھاری ہوتی ہے۔ مثال، برے حالات کا شکار اسکرین رائٹر مائیکل آرلن سن 1944 میں نیو یارک گیا۔ اپنے غم بھلانے کے لیے وہ ایک مشہور ریسٹورنٹ میں گیا۔ ہوٹل کی لابی میں اس کی ملاقات ایک امیر آدمی سیم گولڈوائن سے ہوئی، جس نے ازراہ مذاق کہا کہ اسے گھڑ دوڑ میں حصہ لینے والے گھوڑے لینے چاہیے۔ جس کے بعد ہوٹل کی بار میں آرلن کی ملاقات لوئس بی میئر سے ہوئی، جو اس کا پرانا شناسہ تھا۔ میئر نے اس سے سوال کیا کہ اس کے مستقبل کے منصوبے کیا ہیں۔
میں ابھی تھوڑی دیر پہلے گولڈوین سے بات کر رہا تھا، آرلین نے جواب دیا۔ اوہ اچھا، میر نے پوچھا کہ گولڈوین نے اسے کتنی پیشکش کی؟ کچھ زیادہ نہیں، آرلین نے جواب دیا۔ اس مختصر جواب سے میر کو یہی لگا کہ شاید آرلین کی گولڈوین سے کوئی ڈیل ہو گئی ہے، تو اس نے فوراً ہی پوچھا کہ کیا تم 30 ہفتوں کے $15,000 لو گے؟ آرلین کے مختصر الفاظ نے اس کے دن بدل دیے۔ مثال نمبر 2، بادشاہ لوئی XIV سلطنت کے معاملات بہت راز میں رکھنے کا عادی تھا، یہاں تک کہ وہ اپنے وزراء کو بھی مناسب وقت سے پہلے کسی بات سے آگاہ نہیں کرتا تھا۔ وہ کونسل کی میٹنگ میں مفصل بحث کے بعد سب کو اپنے فیصلوں سے آگاہ کرتا تھا۔ اس کے چہرے پر ناقابل فہم تاثرات ہوتے، اس کی آنکھیں لومڑی کی طرح تھیں۔ سوائے کونسل کے اجلاس میں بات اٹھانے کے، وہ جب درباریوں سے بات کرتا تو صرف ان کے فرائض اور اختیار تک محدود رہتا، حتیٰ کہ اس کی غیر سنجیدہ بات بھی ایک استعارے جیسی ہوتی۔ مثال نمبر 3، جب چاند پوری طرح چمک رہا ہوتا ہے تو سیپی کا منہ کھل جاتا ہے۔ جب کوئی کیکڑا ایسی سیپی کی طرف دیکھتا ہے جو اس کی منہ میں کوئی پتھر یا سمندری گھاس پھینک دیتا ہے، جس سے سیپی دوبارہ بند نہیں ہو سکتی اور کیکڑے کی خوراک بن جاتی ہے، یہی انجام اس شخص کا بھی ہوتا ہے جو بے وقت اور بے سوچے سمجھے منہ کھول دیتا ہے اور بولنے کے بعد سامع کے رحم و کرم پر ہوتا ہے۔ لیونارڈو ڈا ونچی، سن 1452 سے سن 1519۔ حاصل، ڈیلفی کے مندر میں جب بھی لوگ پوچھنے آتے تو وہاں کا پروہت کچھ بے معنی لفظ ادا کر دیتا۔ انداز ایسا ہوتا کہ وہ الفاظ بہت اہم اور بامعنی ہیں، کوئی بھی پروہت کے الفاظ کو چھٹا نہیں سکتا تھا، وہ الفاظ لوگوں کو زندگی اور موت سے زیادہ اہم ہوتے۔ سند، کبھی اپنے ماتحتوں کے بولنے سے پہلے اپنے الفاظ ضائع مت کریں۔ میں جتنا زیادہ خاموش رہتا ہوں، لوگ اتنا ہی جلدی بول پڑتے ہیں، اور ان الفاظ سے میں ان کے اصل ارادے اور خواہشات جان سکتا ہوں۔ اگر حکمرانی کی شخصیت میں کوئی اسرار نہ ہو تو اس کے وزراء بہت زیادہ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ ہین فائٹس، چائنیز فلسفر، 300 قبل مسیح۔ ادب سرائے، The 48 Laws of Power، طاقت و اختیار حاصل کرنے کے 48 قانون۔ قانون نمبر 5، بہت سی چیزوں کا انحصار آپ کی ساکھ پر ہے، اپنی جان کی قیمت پر بھی اپنی ساکھ کی حفاظت کریں۔ So much depends on reputation. Guard it with your life۔ پیغام، کسی انسان کی ساکھ اس کی طاقت کے قلعے کا بنیادی پتھر ہے۔ صرف اپنی ساکھ کی بنیاد پر آپ لوگوں میں خوف پیدا کر کے فتح حاصل کر سکتے ہیں۔ ایک بار جب آپ کی ساکھ ختم ہو جائے تو آپ کمزور ہو جاتے ہیں اور آپ پر چاروں اطراف سے حملہ ہوتا ہے۔ ممکنہ حملوں کے لیے ہمیشہ تیار رہیں اور حملہ ہونے سے پہلے ہی انہیں ناکام بنانے کی کوشش کریں۔ اسی دوران اپنے دشمنوں کی ساکھ میں کمزوریاں تلاش کریں اور اسے تباہ کرنے کی کوشش کریں، پھر ایک جانب ہٹ کر کھڑے ہو جائیں اور رائے عامہ کو انہیں تباہ کرنے دیں۔ ہمارے ارد گرد کے لوگ، بلکہ اکثر اوقات ہمارے قریبی دوست بھی اسرار کی دھند میں لپٹے ہوئے اور گہرے ہوتے ہیں۔ ان کے کردار میں بھی خفیہ دراڑیں ہوتی ہیں جنہیں وہ کبھی افشا نہیں کرتے۔ دوسرے لوگوں کو نہ جان پانا کبھی کبھی ہمیں پریشان کرتا ہے، کیونکہ اس سے ہمارے لیے دوسرے لوگوں کو پرکھنا بہت مشکل بلکہ ناممکن ہو جاتا ہے۔ چنانچہ باقی باتوں کو نظر انداز کرتے ہوئے ہم عام طور پر صرف ظاہری باتوں جیسے لباس، جسمانی حرکات و سکنات، لوگوں کی آنکھوں سے انہیں پرکھنے اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں۔ عام معاشرتی زندگی میں ہماری ظاہری شخصیت ہی ہماری پہچان ہوتی ہے۔ کوئی معمولی سی غلطی یا ظاہری شخصیت میں چھوٹی سی تبدیلی بھی تباہ کن ہو سکتی ہے۔ آپ کی اپنی تخلیق کردہ ساکھ کے انتہائی اہم ہونے کی یہی سب سے بڑی وجہ ہے۔ ساکھ بنانا مشکل اور اہم ہے، لیکن اسے قائم رکھنا بھی اتنا ہی ضروری ہے۔ یہ شہرت یا ساکھ ہی لوگوں کو آپ کی حقیقت جاننے سے روک کر آپ کے لیے زرہ اور ڈھال کا کام کرے گی۔ لوگ آپ کی حقیقت نہیں جان پائیں گے اور آپ کو اس بات پر اختیار ہوگا کہ لوگوں کے بارے میں کیا رائے قائم کریں۔ آغاز میں آپ اپنی کسی ایک خوبی جیسے سخاوت یا ایمانداری کے بارے میں لوگوں کی رائے بنائیں۔ یہ خوبیاں آپ کو دوسروں سے ممتاز کرتی ہیں اور لوگ اس بات پر مجبور ہو جاتے ہیں کہ آپ کے بارے میں گفتگو کریں۔ اس کے بعد اپنی ساکھ کو جتنے زیادہ لوگوں تک پہنچا سکتے ہیں پہنچائیں، لیکن انتہائی خوبصورتی اور ذہانت سے، تاکہ آپ کی شہرت آہستہ آہستہ اور مضبوط بنیادوں پر مستحکم ہو۔ پھر یہ خود بخود جنگ کی آگ کی طرح پھیل جائے گی۔ آپ کی مستحکم شہرت
لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس دلاتی ہے اور آپ کی کوشش کے بغیر بھی آپ کو مضبوط حیثیت عطا کرتی ہے۔ آپ کی ساکھ آپ کے گرد ایک مقناطیسی حالہ یعنی اورا بنا دیتی ہے، جس سے لوگوں میں آپ کی عزت بلکہ بعض اوقات رعب و دبدبہ قائم ہو جاتا ہے۔ شمالی افریقہ کے صحرا میں دوسری جنگ عظیم کے دوران جرمن جرنیل ایرون رومیل اپنی مکاری اور دھوکہ دہی کے لیے شہرت رکھتا تھا، اور اس کی یہ شہرت اس کے ہر حریف پر خوف طاری کر دیتی تھی، حتیٰ کہ جب اس کی فوج بکھر چکی تھی اور برطانوی ٹینکوں کو رومیل کے مقابلے میں 1/5 کی عددی برتری حاصل تھی، تب بھی اس کے آگے بڑھنے کی خبر پر شہروں کے شہر خالی ہو گئے۔ آپ اپنی شہرت کو کسی ایک غیر معمولی اور انتہائی اعلیٰ خوبی پر قائم کریں۔ اس خوبی کی شہرت آپ کے لیے وزٹنگ کارڈ کا کام کرتی ہے۔ اس لفظ کا ذکر آتے ہی لوگوں کو آپ کی موجودگی کا احساس ہوتا ہے اور جیسے ایک شہر قائم ہو جاتا ہے۔ آپ کی ساکھ وہ دولت ہے جسے بہت محنت سے حاصل کیا جاتا ہے اور بڑی احتیاط سے اسے سنبھالا جاتا ہے۔ خاص طور پر جب آپ اپنی ساکھ بنا رہے ہوتے ہیں تو آپ کو بڑی ہوشیاری سے ہر طرف اور ہر طرح کے حملے سے اس کا دفاع کرنا ہوتا ہے۔ ایک بار جب آپ اپنی ساکھ قائم کر لیں تو اپنے دشمنوں کی طرف سے کسی بھی طرح کے الزام کی صورت میں نہ تو غصہ کریں نہ مدافعانہ رویہ اختیار کریں۔ اس طرح کے رویے سے دشمن یہ محسوس کرے گا کہ آپ اپنی ساکھ کے معاملے میں خود اعتمادی کی بجائے عدم تحفظ کا احساس رکھتے ہیں۔ اس کے بجائے زیادہ بہتر راستہ اختیار کرتے ہوئے اعتماد سے بھرپور نظر آئیں، اور دوسری جانب آپ اپنے مخالفین کی ساکھ پر حملے کو ایک طاقتور حربے کے طور پر استعمال کریں، خاص طور پر ان لوگوں پر جو آپ سے زیادہ طاقتور ہوں۔ ایسے شخص کے پاس کھونے کے لیے بہت کچھ ہوتا ہے، اور اگر وہ جواب میں آپ کی شہرت کو داغدار کرنا چاہے تو اسے اتنا فائدہ حاصل نہیں ہوتا، لیکن یہ طریقہ انتہائی مہارت سے استعمال کرنا چاہیے اور معمولی قسم کی انتقامی کارروائیوں سے خود اپنی شہرت کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اپنے حملوں میں انتہائی حد تک نہ جائیں، کیونکہ اس سے لوگوں کی توجہ آپ کے دشمن کی ساکھ کی بجائے آپ کی منتقم مزاجی کی طرف ہو جائے گی۔ جب آپ کی اپنی ساکھ مستحکم ہو تو انتہائی چالاکی سے طنز و مزاح کے ہتھیار سے دشمن پر حملہ آور ہوں اور اپنے مخالف کو کمزور کرتے چلے جائیں۔ ایک طاقتور شیر اپنے راستے میں آنے والے چوہے سے کھیلتا ہے، اگر وہ اس پر غصے سے حملہ آور ہو تو اس کا خوف ختم ہو جائے گا۔ مثال نمبر 1، چین میں سہ سلطنتی جنگ سن 260 سے 265 کے دوران جنرل چوکوننگ سلطنت شو کی فوجوں کا سپہ سالار تھا۔ اس نے فوج دور دراز علاقوں میں بھیج دی اور خود اپنے چند جانثار ساتھیوں کے ساتھ ایک قلعے میں مقیم ہو گیا۔ اس دوران جنرل چوکوننگ کو خبر ملی کہ اس کا دشمن جنرل سیما یی اپنی 1.5 لاکھ فوج کے ساتھ اس کے قلعے پر حملہ آور ہونے کے لیے آ رہا ہے۔ جنرل لی چونکہ اتنی مختصر فوج کے ساتھ مزاحمت یا دفاع نہیں کر سکتا تھا، اس لیے اس نے اپنی فوج کو قلعے میں چھپا دیا، قلعے کے دروازے کھولنے کا حکم دیا اور خود چین سے فصیل پر بیٹھ کر بانسری بجانے لگا۔ جنرل سیما یہ قلعے میں داخل ہو گیا، لیکن جب اس نے اپنے حریف کی فوج کو غائب پایا اور دیکھا کہ جنرل لینگ بڑے سکون سے بیٹھا بانسری بجا رہا تھا تو وہ سمجھا کہ اس میں ضرور لینگ کی کوئی چال ہے۔ وہ خوف زدہ ہو گیا اور اپنی فوج کو لے کر قلعے سے واپس چلا گیا۔ یاد رہے کہ جنرل لینگ انتہائی خطرناک جنگی چالیں چلنے کے لیے مشہور تھا۔ اس طرح لینگ نے بغیر لڑائی کے صرف اپنی شہرت کا فائدہ اٹھا کر فتح پا لی۔ مثال نمبر 2، چین میں ایک قدیم سلطنت کا درباری میزو سیاہ اپنے اچھے تہذیبی آداب و اطوار کے لیے خاص طور پر مشہور تھا۔ اپنی ان اچھی عادات کی وجہ سے وہ بادشاہ کی نظروں میں آ گیا۔ چین میں قانون تھا کہ بادشاہ کی بگھی میں بلا اجازت بیٹھنے والوں کے پاؤں کاٹ دیے جاتے تھے۔ ایک روز اچانک میزو سیاہ کو اطلاع ملی کہ اس کی ماں سخت بیمار تھی۔ میزو سیاہ بلا اجازت بادشاہ کی بگھی پر سوار ہو کر اپنی ماں کو ملنے چلا گیا۔ جب یہ بات بادشاہ کے پاس پہنچی تو اس کے پاؤں کاٹ دینے کی بجائے بادشاہ نے کہا کہ میزو سیاہ کتنا فرض شناس ہے کہ بیمار ماں کی خاطر وہ قطع ساقطین کا قانون تک بھول گیا اور میری بگھی بلا اجازت لے گیا۔ یعنی میزو سیاہ اپنی اچھی شہرت کی بنا پر نہ صرف اپنے پاؤں سے محروم نہ ہوا بلکہ بادشاہ سے فرض شناسی کی سند بھی حاصل کر لی۔ اس طرح میزو سیاہ ایک دن بادشاہ کے ساتھ باغ کی سیر کر رہا تھا۔ درخت سے ایک ناشپاتی توڑی اور آدھی کھا کر باقی آدھی بادشاہ کو پیش کی۔ بادشاہ نے وہ ناشپاتی کھا لی اور میزو سیاہ کو خراج تحسین پیش کیا کہ وہ بادشاہ سے اتنی محبت کرتا ہے کہ پہلے خود ناشپاتی کا ذائقہ چکھا اور پھر بادشاہ کو پیش کی۔
حاصل۔ آپ نے ہیروں اور جواہرات سے بھری ایک کان کی تلاش کی، اسے کھودا اور اس میں موجود خزانہ آپ کا ہو گیا۔ اب اپنی زندگی کی قیمت پر اس خزانے کی حفاظت کریں۔ اپنی اس دولت کو مال مفت مت تصور کریں اور مسلسل اس کی حفاظت کرتے رہیں، کیونکہ وقت جواہرات کی چمک ماند کر کے انہیں نظروں سے اوجھل کر دیتا ہے۔ سند: میری خواہش ہے کہ میرے درباری اپنے موروثی قابلیت کو مہارت سے سنبھالیں، اور جب بھی کسی ایسی جگہ جائیں جہاں وہ اجنبی ہوں تو کوشش کریں کہ ان کی شہرت ان سے پہلے وہاں پہنچ جائے، کیونکہ ایسی شہرت جو بہت سے افراد کی آرا سے قائم ہو وہ کسی انسان کی قابلیت پر غیر متزلزل یقین قائم کرتی ہے، اور ایسے لوگوں کے ذہن میں آسانی سے راسخ کی جا سکتی ہے جو پہلے سے اسے قبول کرنے کو تیار بیٹھے ہوں۔ بالدسار کیسٹیلیونے، سن 1478 سے سن 1529۔ ادب سرائے۔